من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات 26ویں پارہ کی عظیم سورت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 11 اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس قرآن پاک کی سورۃ الحجرات کی آیت کے اندر ہماری اصلاح رکھ دی ہے، بلکہ ہماری اصلاح اللہ رب العزت کی ذات نے اس سورت کے اندر اللہ کے ادب سے لے کر نبی کے ادب تک، نبی کے ادب سے لے کر معاشرے کے آداب تک، معاشرے کے آداب سے لے کر پوری انسانیت تک کے لیے اللہ کی ذات نے اس سورت کے اندر تعلیم رکھ دی ہے۔ اور کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے اس سورت کو ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر اکیڈمی میں، ہر سکول میں اور ہر ادارہ میں، ہر ریاستی سطح پر اس کو قانون ضابطہ بنا دیا جائے تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہونا لازم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، اور نہ ہی کوئی عورت دیگر عورتوں کا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا کہ نہ مذاق اڑائے کوئی قوم دوسری قوم کا، شاید کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں کسی عورتوں کا مذاق اڑائیں، جو مذاق اڑا رہی ہیں شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے۔ اب اس قرآن پاک کی آیت میں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر پر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کے قد کو لے کر، کسی کے رنگ کو لے کر، کسی کے رشتے کو لے کر، کسی کے بیٹے کو لے کر، کسی کی بیٹی کو لے کر، کسی کی اولاد، کسی کے مال، کسی کی دولت، یعنی الغرض وہ چیزیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس کو لے کر ان کا مذاق اڑانا اللہ رب العزت کی ذات نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی تخلیق کا مذاق یا تقسیم کا مذاق، اس سے اللہ رب العزت کی ذات نے منع فرمایا ہے۔ ہم تو لوگوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، لوگوں کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، لوگوں کی انسلٹ کر دیتے ہیں، نیچا دکھا دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا، ان کی انسلٹ کرنا، ان کو برا کہنا ہمارے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے اور کس قدر بڑے عذاب کی مستحق بن سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے منع فرمایا ہے کہ مذاق نہیں اڑانا۔ ہم تو مذاق اڑا دیتے ہیں سورت پہ۔ سورت کس نے بنائی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے۔ اللہ کی ذات نے انسان کو خوبصورت ہی بنایا ہے، جس طریقے سے بنایا، جس انداز سے بنایا وہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ وجود کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کن کہہ کے بنا دیتے ہیں۔ جب صورت کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات خود اپنے ہاتھوں سے اس صورت کو بناتے ہیں۔ تو اس لیے اس صورت کے اوپر جو اللہ رب العزت کی ذات کی تخلیق ہے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم مذاق بنائیں اور مذاق اڑائیں۔ اور مزید اس کے اندر یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اللہ رب العزت کی ذات کی تقسیم کا مذاق اڑانا، یعنی اللہ کی ذات نے کئیوں کو مال زیادہ دیا ہے، مالی حالات سے زیادہ ہیں، کاروباری حالات سے زیادہ ہیں،
تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو اللہ نے اولاد زیادہ دی ہے, کسی کو اللہ نے کم دی ہے, کسی کو نہیں دی. اس اللہ کی تقسیم کے اندر بھی مذاق, یہ اللہ رب العزت کی ذات کو گوارا نہیں ہے. اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں, اس سے ہمارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں, ہمارے نامہ اعمال صاف ہو جاتے ہیں اور ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور گناہوں کی مرتکب بنتی ہیں, گناہ کے اندر شامل حال ہو جاتی ہیں. اللہ رب العزت کی ذات نے اس سے منع فرمایا ہے. اور مذاق اڑانا, مذاق اڑانے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. مذاق اڑا دیا جاتا ہے کسی کے رنگ کا, کسی کے قد کا. اللہ رب العزت کی ذات نے اس سے منع یہ فرمایا ہے کہ لوگوں ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھاؤ. اگر اللہ رب العزت کی ذات چاہے تو تم لوگوں کو بھی اسی سیٹ پر, اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا چاہیے اور اپنے مومن ہونے کا ہمیں ثبوت دینا چاہیے کہ ہم ایمان والی ہیں, ہم مومنہ ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مذاق اڑانا کوئی بری بات نہیں ہے, بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے. آگے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے فقط انسان کو بنا کر چھوڑ ہی نہیں دیا, بلکہ اس کی قدر و منزلت کے لیے بھی اللہ رب العزت کی ذات نے کہا ہے کہ اس کا قدر کیا جائے, اس کا احترام کیا جائے, اس کا کچھ عہدہ ہے. اگر آج ہم کسی کو عزت دیں گے کل ہمیں بھی عزت ملے گی. اگر آج ہم کسی کو ذلیل کریں گے تو کل اللہ کی ذات ہمیں بھی ذلیل کر سکتے ہیں, رسوا کر سکتے ہیں, کیونکہ قرآن فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کے قرآن پر عمل کرنا لازم وجوب میں لانا چاہیے. آگے اللہ رب العزت کی ذات نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں تم میری تقسیم کا, میری تخلیق کا مذاق اڑاتے ہو. ڈر جاؤ کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات چاہے تو تم لوگوں کو بگاڑ بھی سکتا ہے. اگر اللہ نے آج حسن دیا ہے, صورت اچھی دی ہے, اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اللہ چھین بھی سکتا ہے, اللہ حسن بھی چھین سکتا ہے, مال بھی چھین سکتا ہے. لیکن آج اللہ کی ذات نے اگر دیا ہے تو اس کی قدر کریں, اس کا احترام کریں اور بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں. اور اللہ رب العزت کی ذات نے بہت پیارے انداز سے یہ ہماری اصلاح فرمائی ہے. اور اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیمات پر دیکھیے, ان کے اندر دیکھیں کہ کیسے انداز تھے. اللہ رب العزت کے ذات کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا, کبھی کسی کو حقیر نہیں جانا. اگر کوئی غریب ہے تو غریبوں میں بیٹھ جاتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں, بلکہ دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے غریبوں میں رکھنا, مسکینوں میں رکھنا اور انہی میں سے اٹھانا. اللہ کے نبی علیہ السلام, صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب کبھی ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنا چاہتے, اللہ کے نبی ہمیں نہ ملتے تو ہم لوگ دیکھتے کہ اللہ کے نبی کہاں گئے ہوں گے, کس محفل میں بیٹھے ہوں گے. وہ غریبوں کی محفل میں بیٹھے ہوں گے, غریبوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ادا ایسی ادا تھی کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو نیچا نہیں دکھایا, کبھی کسی کو حقیر نہیں مانا, کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے صحابہ کا بھی یہی انداز ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ان کا قول ملتا ہے کہ انسانوں کا مذاق اڑانا تو دور, مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ میں حیوانوں کا بھی مذاق اڑاؤں. حیوانوں کا, جانوروں کا مذاق اڑانے سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے, گریز کرتے تھے, بچتے تھے کہ ہم کسی جانور کا, حیوان کا مذاق اڑائیں. اور ان کا قول اس طرح بھی آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کتے کا بھی مذاق اڑاؤں, کہ ادھر کو میں رات سو جاؤں اور جب صبح اٹھوں کہیں اللہ کی ناراضگی اس قدر بڑھ نہ جائے کہ مجھے بھی اسی طرح بنا دیا جائے. اور اسی طرح حضرت امام بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک غریب کا مذاق اڑایا, اس کے رنگ کا مذاق اڑایا, اس کے قد کا, اس کے لباس کا مذاق اڑایا, اس کو نیچا گرانے کی کوشش کی. 40 برس گزر گئے. 40 برس گزر جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اللہ کی ذات نے مجھے بھی وہی چیز دے دی جس چیز کا میں نے مذاق اڑایا تھا. یعنی دنیا مکافات عمل ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر دنیا میں نہیں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کی ذات
سے ڈرنا چاہیے اور اس کا تقوی حاصل کرنا چاہیے، پرہیزگاری ہمارے اندر آنی چاہیے، ہمیں کسی کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہیے، کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم سے آگاہ فرمایا، ہمارے اندر قرآن کریم بھی ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو موٹیویشن کریں، لوگوں کو موٹیویشن دیں، اور یہ نہیں کہ ہم ایمان والوں کو موٹیویشن دے رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں انگریزوں کا سہارا لینا پڑے گا یا دیگر ادھر ادھر سے کوئی فلسفوں کا سہارا لینا پڑے گا، پھر ہم نے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا ہے، دین کی طرف لے کر کے آنا ہے، نہیں، بلکہ قرآن پاک ہمارے لیے بہت بہترین اللہ تعالیٰ کی ذات نے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہمارے لیے بہترین ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ علیہ السلام کی زندگی پر عمل کریں، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا ہے، کس طرح پر اخلاق ہو کر کے ملتے ہیں اور کتنی محبت سے ملتے ہیں، کسی کو نیچا نہیں دکھاتے، کسی کو گراتے نہیں ہیں، سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر باتوں کے اوپر، دیگر تعلیمات پر بھی ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، اور کسی کو نیچا نہ دکھائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب ہمارا عمل ہوگا تو ہماری عاقبت بخیر ہوگی، دنیا میں بھی بہترین کامیابی اور آخرت میں بھی بہترین کامیابی کا ذریعہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ آئیے دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کسی کا مذاق تو نہیں اڑایا، اپنی اصلاح کرنی ہے، کہیں ہمارے نامہ اعمال غارت تو نہیں ہو رہے، بیکار تو نہیں ہو رہے، ہماری نمازیں ضائع تو نہیں جا رہی، ہمارا صبح تہجد میں اٹھنا، فجر میں اٹھنا، نیند کو قربان کرنا فجر کے لیے کہیں ضائع تو نہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی جو کوتاہیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہیں، یہی چھوٹی چھوٹی کوتاہی، چھوٹی چھوٹی برائیاں بڑا پہاڑ بن جاتی ہیں، اور پھر ہمارے لیے اس سے بچنا ناممکن ہے۔ لیکن اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ سے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور ان چیزوں سے کہ ہمارا جو انداز ہو چکا ہے کہ کسی بس محفل میں بیٹھ گئے اور مذاق کر لیا، کسی کو نیچا دکھا دیا، نیچا گرا دیا، کسی کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک دیا، ان چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچنے کی، اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، باتیں کرنے کو بہت، عمل کے لیے صرف ایک بات ہی کافی ہے۔ دنیا پہ عمل کریں، کوئی حساب نہیں لے گا، پر کل قیامت کا دن حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں دنیا میں رہ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہنا یہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، زنا سے ہی بچنا ہے، نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے چغلی سے، غیبت سے، اور کسی کو حقیر جاننے سے، ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ نہیں عن المنکر میں آتی ہے، اس سے بچیے، اور عمل بالمعروف، نیکی کی طرف آئیے، لوگوں کو پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھیے، لوگوں کے اندر خوشیاں بکھیریں، پیار محبت سے رہیے، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ رنگ بھر دے گا خوشیوں کے، اور انشاءاللہ ایسی خوشی، ایسی مسرت آئے گی جس سے ہماری دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عملی مصداق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہترین ہمارے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى
وهو